جی آج ہمارا جو نیکسٹ اسٹیشن ہے ویری امپورٹنٹ دیٹ از پیڈس. ٹھیک ہے, پیڈیاٹرک کا جو اسٹیشن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو ہیڈنگ دے دیں, آج ہم پیڈس میں ڈسکشن کریں گے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں NRE2 کے اندر آنی چاہیے. تو ہیڈنگ دے دیں پیڈس. ٹھیک ہے جی, اوکے. پیڈس کے جو اسٹیشن میں ہمیں سب سے پہلے مائنڈ بنانا ہے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1, بعض اسٹیشن یا بعض گروپس ایسے ہوتے ہیں جن کو پیڈس کا اسٹیشن مینڈیٹری آتا ہے. ٹھیک ہے, 2 طرح کے گروپس ہوتے ہیں, یا تو آپ کو وہ گائنی کا اسٹیشن مینڈیٹری دیں گے, یا جن لوگوں کو گائنی میں مینڈیٹری اسٹیشن آتی ہے ان کو پھر پیڈس نہیں آتی. پیڈس ایگزام کا حصہ ضرور ہوتا ہے بٹ وہ مینڈیٹری نہیں ہوتا. یا جن لوگوں کو گائنی اسٹیشن یا گائنی کا جو پارٹ ہے وہ مینڈیٹری نہ آئے تو پھر زیادہ چانس ہے کہ اس گروپ کو پیڈس کہا جائے. ٹھیک ہے, جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہیں ان کو یہ پیڈس والا مینڈیٹری اسٹیشن آیا تھا. ٹھیک ہے, اور میجارٹی لوگوں کا جو فیلئر کی وجہ بھی ہے وہ ایک ہی اسٹیشن تھی دیٹ از پیڈس. اس پہ جو ایگزامینر بیٹھا تھا تھوڑا سا تنگ کرنے والا تھا, اس میں پوائنٹس وغیرہ اس نے ایسے پوچھے تھے جو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں گے کہ پیڈس کے اندر جتنے بھی ریکوائرڈ انشاءاللہ چیزیں ہیں وہ ہم اس کلاس کے اندر حل کریں گے. ٹھیک ہے, پیڈس میں کوشچن 2 طرح کے آتے ہیں, یا تو وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہسٹری لینی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ماں ہے اس کی بچے کو جناب فیبرائل فٹس ہے, یا ایک ماں ہے اس کی بچے کو ڈائریا ہے, ایک ماں ہے اس کے بچے کو فیور ہے. تو مطلب یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کا ہمیں ہسٹری میں ہر ایک چیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ از 90 to 95% آسک ان ایگزام. تو مطلب 3-4 چیزیں ہیں بچوں کے اندر جس کی ہسٹری بہت کام آتی ہے. ٹھیک ہے, اور شاید آپ لوگوں نے ایگزام نہ بھی دیا ہے بٹ اپنے دوستوں سے سنا ہوگا کہ فیبرائل فٹس کی ہسٹری آئی تھی پیڈس کے اندر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہے. اور کچھ ایگزامس ایسے بھی ہوئے ہیں جو میں نے ابھی نکالے ہیں کہ وہاں پہ پیڈس کے اندر کیس پڑا ہوتا ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھے اور ڈائگنوز کرے کہ جناب اس کی ڈیزیز کیا ہے اور اس کی مینجمنٹ یا کمپلیکیشنز کیا ہے. تو وہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں تھیوری میں کون کون سے ٹاپکس کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کاواساکی ڈیزیز کے اوپر کیس آتا ہے, یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ بچہ کس ایج میں کیا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, موٹر ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی جناب ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے مائنڈ یہ بنایا یا تو پیڈس کے اندر ہسٹری کے اوپر سوال آئے گا, یا وہ آپ لوگوں کو کیس دیں گے اور آپ لوگوں نے ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس آج کے لیکچرز میں ہم پیڈس کے اندر جتنے بھی پاسبل چیزیں ہیں سب پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہسٹری کی بات کرتے ہیں, اور دا فیوریٹ ہسٹری فار NRE اسٹیپ 2 ریگارڈنگ نمز ایگزام وہ فیبرائل فٹس ہے. ٹھیک ہے جی, جس کو فیبرائل سیزر بھی کہتے ہیں, فیبرائل فٹس بھی کہتے ہیں. تو ہیڈنگ دے دیں, ہم سب سے پہلے ابھی جو کور کریں گے دیٹ از کالڈ فیبرائل فٹس یا فیبرائل سیزر. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اوکے جی, فیبرائل فٹس یا فیبرائل سیزر, اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم مثال کے طور پہ پیرنٹ سے یا ماں سے, مطلب کبھی کبھار ایگزامنر کہتا ہے یار میں مثال کے طور پہ ایک ماں ہوں, میرے بچے کو جٹ کے پڑھتے ہیں, آپ مجھ سے جناب ہسٹری لے لیں, یا وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ٹیک دا ہسٹری مطلب فرام دا مدر اباؤٹ ہر چائلڈ فار فیبرائل فٹس. ٹھیک ہے, تو ہم اس کنڈیشن میں ایگزامنر کو ایز اے مدر سمجھ کے اس کے بچے کے بارے میں سوالات پوچھیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہم ہسٹری میں ابھی ڈسکس کریں گے. تو دیکھیں میں پورا کا پورا پیڈس فارمیٹ آپ لوگوں کو لکھتا ہوں, آپ لوگوں نے اسی طرح ہی کنٹینیو کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو رسپانس ہے یوزول وہ وعلیکم السلام بولے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے. یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس طرح سٹارٹ کرنا ہے. دوسری بات, آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. میرا نام ڈاکٹر علی ہے, میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کے بچے کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یا تو ایک طرح ہے, اور سے سنیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ, یا اگر وہاں پہ کیس کے اندر پڑا ہے کہ بھائی مسٹر ایان ایج 18 months 20 months یہ سڈنلی براٹ ٹو دا ایمرجنسی ود اے ہسٹری آف فیبرائل فٹس. ٹھیک ہے, اینڈ the mother is worried about her child, now you can take the history from her mother. ٹھیک ہے, اس طرح کا اگر کوشچن لکھا ہے تو آپ نے پھر بتانا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر علی ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کے بچے کا کیس پڑھ لیا اور آپ کے بچے کو بخار کے ساتھ جٹ کے پڑھتے ہیں, میں نے اس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا تو کیس پڑھ کے آپ لوگوں نے اس طرح سٹارٹ کرنا ہے. اور اگر سر کہتا ہے کہ میرے مثال کے طور پہ میرے بچے کو جٹ کے پڑھتے ہیں,
آپ نے مجھ سے مطلب سوالات میں تو بہت پریشان ہو تو آپ مجھ سے سوالات کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس ضرور کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو بیس بنانی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوشچن کس طرح ملتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ لکھیں انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا نام ڈاکٹر علی ہے، دیکھیں میرا نام ڈاکٹر علی ہے اور اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کے بچے کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ نمبر 1 یہ آپ لوگوں نے سالڈ سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے بچے کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ پیج کے اوپر مینشن ہے کہ اس کی مدر نیم یہ ہے، جسٹ کنفرم کرے کہ آپ کا نام یہ ہے اور آپ عنایا کی والدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ریالٹی میں وہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر یہاں پہ آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا ہچکچا رہے کہ یار یہ نہیں بولنا ہے، آپ نے جب کیس پڑھا کہ مثال اس میں چلے ہم کنسیڈر کرتے عثمان نام کا ایک بچہ ہے، تو اب اس کو ڈائریکٹ پوچھے آپ عثمان کی ماں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کہے گی ہاں میں بالکل عثمان کی ماں ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ گفتگو سٹارٹ کریں کہ آپ کے بچے کو جھٹکے کب لگے تھے، اس طرح کے کوشچن ہم نے ابھی سٹارٹ کرنے ہیں۔ پہلے آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پہ جو پیج کے اوپر گیون کوشچن ہے اس میں بچے کا جو نام منشن کیا ہے وہ کیا ہے، عثمان ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، یہاں پہ آپ لوگ لکھے آپ عثمان کی ماں ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہے گی ہاں کہ میں ماں ہوں، یا کبھی کبھار وہ فادر جو ہے آپ لوگوں کو ہسٹری میں دیتا ہے کہ آپ نے فادر سے ہسٹری لینی ہے تو آپ عثمان کے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دونوں آپ لوگوں نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بتانی ہے، لیکن ہینڈس اور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہیں۔ اب پہلا سوال، میرے سے جتنے لوگ پڑھ کے گئے ہیں نا ماشاءاللہ وہ سارے پاس ہوئے تھے، اس کے اندر موسٹلی میجارٹی جو اسٹوڈنٹ تھے نا، کیونکہ اس میں کچھ ٹرکس تھے، کچھ سوالات پوچھے تھے، کچھ بچوں سے پوچھا تھا کہ فیبرائل فٹس کے کمپلیکیشن کیا ہے، کچھ بچوں سے پوچھا تھا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور بعض بچوں میں اس میں پری نیٹل، نیٹل، پوسٹ نیٹل یہ ہسٹری بھی نہیں لی تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جن لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہے ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو سوال کرنا ہے کہ بچے کو پہلا بخار یا بعد میں جھٹکے لگے تھے یا جھٹکوں کے بعد بخار ہوا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فیبرائل سیزر ہے۔ کیا ہے؟ فیبرائل فٹس ہے، تو مطلب فیور از ون آف دی ٹریگرنگ فیکٹر فار دا سیزر ان دس کیس۔ تو آپ کے بچے کو پہلی بخار بعد میں جھٹکے لگے تھے یا پہلے جھٹکے بعد میں بخار ہوئی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کا اسٹارٹ کریں گے نا دیٹ از اے گڈ کوشچن، کیونکہ اس سے آپ یہ بتا رہے کہ اگر بعض بچے آتے ہیں نا ان کو سیزر ہیں، ان کو فٹس پڑ رہی ہے، لیکن بعض بچوں میں جو فٹس ہوتی ہیں ان کی کاز فیور نہیں ہوتی، کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ہم فیبرائل فٹس نہیں کہتے ہیں۔ اگر بچے کو فیور کے ٹاپ پہ سیزر ہو جاتی ہے تو وہ فیبرائل سیزر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لیکن پہلا سوال سب کا ایک یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو پہلے بخار، دیکھیں بچے کو بخار اور بعد میں جھٹکے لگے تھے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ لوگوں نے اس سے سوال کرنا ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نوٹ نہیں کیا ہے، بچے کو جب جھٹکے لگنے پڑے تو ہم اس کو لے آئے، لیکن جو بخار ہے یہ ماں باپ نوٹس کر لیتا ہے کہ ہاں بچے کو وہ بخار تھی اور اس کے بعد ان کو اچانک جھٹکے لگنا پڑے، تو یہاں پہ آپ کی بہت اچھی بیس بنی اور آپ نے جو کوشچن کیا ہے وہ ویلڈ بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات سمجھ رہے سب کہ نہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ پوچھنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہیں مثال کے طور پہ کہ اس کو بخار تھی اور اس کے بعد جھٹکے لگے، تو یہ سوال بہت اتھینٹک ہے کہ آپ بتا سکتی ہے کہ بخار کے کتنی دیر بعد اس کو جھٹکے لگے تھے، ٹائم پوچھنا ہے which is very important۔ اب یہاں پہ اگر سر آپ کو روکے نا یہ کیوں پوچھ رہے میں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر بخار جو ہے نا ہو جاتی ہے اور اس کے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر جھٹکے لگنا شروع ہو جائے، کتنے؟ 1 سے 2، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سمپل سیزر ہوتا ہے۔ کون سا؟ سمپل سیزر۔ اور اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں بخار تو اس کو 2-3 دن سے ہے، اب 2-3 دن سے ان کو بخار تھی، آج جا کے اس کو کیا لگ گئے ہیں؟ جھٹکے۔ اگر 2 سے 3 دن میں بخار کے بعد جھٹکے آتے ہیں یہ کمپلیکس سیزر ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو ود ان 1 to 2 آور فیور کے بعد سیزر کا آنا یہ سمپل سیزر ہوتا ہے، یہ اکیوٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اکیوٹ سمپل سیزر۔ اور 2 سے 3 دن ہو کے
اگر فیور کے اوپر جھٹکے لگ جائے تو وہ کمپلیکس سیزر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ کرے بخار کے کتنی دیر بعد جھٹکے لگے تھے، ٹھیک ہے جی، پلیز یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ سر پوچھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو جو میں نے آنسر دیا ہے وہ سائڈ پہ نوٹ کرے اپنے لیے کہ سر if the onset of seizure is in within 1 to 2 hours after the fever think about simple seizure، پر اگر 2 to 3 days سے بخار چل کے آ رہی ہے اور بعد میں جھٹکے لگ جاتے ہیں وہ کمپلیکس سیزر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ویلڈ کوشچن یہ پوچھنا ہے بخار کی نوعیت کتنی تھی۔ آپ لوگوں نے ترمامیٹر سے بخار چیک کی تھی کہ وہ کتنی تھی، اگر چیک کی ہے اور وہ 100 سے زیادہ ہے، کتنے سے 100 سے، وہ ہائی گریڈ فیور ہے، کیا ہے ہائی گریڈ، اور ہائی گریڈ فیور کے بعد جھٹکے آنا یہ بھی سمپل سیزر کی طرف نشانہ ہے، اور اگر مائلڈ فیور ہے 100 سے کم ہے تو اس کے بعد بخار آنا یہ کمپلیکس سیزر کی طرف نشانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی وہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے آپ بیسکس پہ جائے کہ اس کا مسئلہ کہاں سٹارٹ ہوا ہے۔ کانشیس انکانشیسنس وہ بھی سمپل پارشل کی ہے، کتنی دیر تک جھٹکے لگتے ہیں، 15 منٹ سے زیادہ ہے کم ہے، وہ بھی سمپل پارشل ہے، وہ ہم الگ ڈسکس کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا بیس بنا رہا ہوں کہ ایگزامینر کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ سمجھ گئے کہ نہیں، بخار کے کتنی دیر بعد جھٹکے لگے تھے، نمبر 1، اور بخار اگر تھی تو اس کی نوعیت کتنی تھی، اس کی شدت کتنی تھی، کبھی ترمامیٹر سے چیک کیا تھا کہ بچے کو بخار کتنی تھی، یہ بات سب ویلڈ ہے کہ نہیں۔ تو آپ لوگ لکھیں بخار جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بخار کی نوعیت کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے اگر وہ بتائے گی نا کہ ہائی گریڈ ہے مثال، یا 100 سے زیادہ یا 100 سے کم، یا وہ ڈائریکٹ بتائے گی کہ ہم نے بخار چیک تو نہیں کیا، بس بچے کو ایک دم جو ہے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ بہت زیادہ گرم تھی، اور بچے کا جو پورا سر ہے وہ گرم تھا، ہم نے پیراسیٹامول یا بروفین وغیرہ ان کو پلایا، بچے کی بخار میں تھوڑی کمی آ گئی، بٹ ایک دم دوبارہ اس کو کیا پڑنے لگے، جھٹکے لگے۔ تو آپ لوگوں نے ادھر پہ رکنا نہیں ہے، اپنی طرف سے آپ نے سوال کیا ہے پھر اس کو آگے جانے دیں، بس آپ کی جو بات ہے وہ آپ لوگوں نے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا اب آپ لوگ ریکال کریں کہ آپ جب سامنے بیٹھے ہیں کیا بچے کو پہلا بخار بعد میں جھٹکے لگے تھے یا جھٹکوں کے بعد بخار ہوئی تھی۔ ایک پوائنٹ ہے یوزولی فیور کے بعد جھٹکے آتے ہیں، یہ فیبرائل سیزر کی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگر بخار تھی تو بخار کی جناب کتنی دیر سے تھی، مطلب ابھی ہوتی یا 2-3 دن سے، تو وہ بتائے گی، اور اس کے بعد بخار کی نوعیت کتنی تھی، آپ لوگوں نے چیک کیا تھا کہ بخار کتنی تھی، اگر وہ کہے کہ ترمامیٹر سے چیک کیا ہے 100 سے زیادہ ہے تو ہائی گریڈ فیور ہے، کم ہے تو لو گریڈ فیور ہے۔ ہائی گریڈ فیور ایکیوٹ آنسٹ میں ہوتی ہے، یہ سمپل سیزر کے ساتھ آتی ہے، اور جو لو گریڈ ہے یہ کرانک کنڈیشن میں ہوتی ہے، یہ کمپلیکس سیزر کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوالات آپ لوگوں نے پوچھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے کہ بھائی اس بخار اگر بچے کو تھی نا، بخار تو ہو گئی نا، وہ کہہ رہی کہ بخار تھی، پھر آپ نے 2 سوالات کرنے ہیں۔ بچے کے کسی کان میں درد یا کان سے پیپ تو آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ USMLE اسٹیپ 2 CK کے اندر اگر آپ لوگ اٹھائے دا کامن کاز ان فیبرائل فٹس آفٹر انفیکشن، جو رائز ان ٹمپریچر ہے یہ اوٹائٹس میڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے بچوں کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگ یہاں پہ لکھیں کہ مثال کے طور پہ بچے کو کان میں درد یا کان سے پیپ نکلنے کی شکایت تو نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم رولڈ آؤٹ کرتے ہیں ایئر انفیکشن، ٹھیک ہے جی، اوٹائٹس میڈیا۔ اب اگر اس طرح پوچھے کہ بخار کے ساتھ ساتھ بچے کے چہرے سے دانے وغیرہ نکل آئے تھے کہ نہیں، روزیولا انفیکشن بھی پوچھتے ہیں، کبھی کبھار دیکھیں فیور کے ساتھ کچھ بھی، بچے کے چھوٹے پیشاب میں جلن یا بچے کے چھوٹے پیشاب میں کوئی پیپ یا خون وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ بچے کے اندر UTI کے اوپر بھی سیزرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں نے اوٹائٹس میڈیا پوچھا، اس نے UTI پوچھا، تو ہم دونوں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ فیور از اے سائن آف اینی انفیکشن، تو کسی بھی انفیکشن کے بعد اگر بچے کو سیزر ہوتی ہے تو وہ فیبرائل سیزر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یوزولی بچوں میں یا تو سکن ریشز کے ساتھ آتی ہے، یا اوٹائٹس میڈیا کے ساتھ آتی ہے، یا ساتھ UTI کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال آپ لوگوں نے کر لیا،
اگر وہ یہاں پہ کہتی ہے نا کہ ہاں، سمجھ رہے، اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں، پھر کس سائڈ سے، دائیں سائڈ سے یا بائیں سائڈ سے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ پیپ کا جو دورانیہ ہے یہ کتنی دیر سے ہے، مطلب اگر وہ کہے کہ کافی وقت سے، تو پھر اس کو سی ایس ایم ہو سکتا ہے کہ نہیں، 3 مہینے سے زیادہ. تو پھر آپ لوگوں نے آگے یو ٹی آئی نہیں پوچھنا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے نہ یو ٹی آئی پوچھنا ہے نہ نمونیا پوچھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ہنٹس یہاں پہ دے رہی ہے کہ بھئی بچے کو کان کے اندر مسئلہ ہے. پھر ہم نے آگے کیریان کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. لیکن جب تک آپ کو کوئی بیس نہ ملے، آپ لوگوں نے جناب اس کی سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ لوگوں نے اس طرح بولنا ہے کہ فار ایگزامپل بچے کو دیکھیں چھوٹے پیشاب میں، ٹھیک ہے، پیشاب میں خون یا پیپ وغیرہ تو نہیں، ٹھیک ہے، نہیں آتا، یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. بچے میں مطلب پیشاب، چھوٹے پیشاب میں جلن، بچہ کمپلین نہیں کر سکتا، وہ بتا نہیں سکتا. اگر اس کو درد ہو بھی رہا ہو، وہ ڈسیور یا برننگ کے بارے میں نہیں بتاتا. بچے کے پیشاب کا کلر کیسا ہے، کبھی نوٹ کیا ہے. اور بچے کے پیشاب میں خون یا پیپ وغیرہ تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا آپ یہاں پہ رولڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو یو ٹی آئی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کو جب آپ نے یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یا فیور کے انڈر لائن کاز کو رولڈ آؤٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو، فیور کو. اور آپ لوگوں نے ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کرنا ہے، میں نے تو جن کو پڑھایا ہے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ. بچے کے کان میں درد وغیرہ یا پیپ ہے کہ نہیں، بچے کو چھوٹے پیشاب میں پیپ، خون یا اس طرح کی شکایت ہے کہ نہیں. اور تیسری بات، اس سے پہلے بخار کے ساتھ ساتھ بچے نے الٹیاں کی ہے کہ نہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے نا، بچے نے الٹیاں کی ہے کہ نہیں. اور بچے کے گردن میں کھچاؤ ہے کہ نہیں، میننجائٹس. کیا پوچھیں گے، میننجائٹس. کیونکہ جو میننجائٹس ہے اس کے اوپر بھی سیزر کے اٹیکس چانسز فیبرائل فٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، تو فیبرائل فٹس میننجائٹس کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. میننجائٹس کیا ہے، اٹ از اے انفیکشیس نہیں ہے نا. میننجس تو باہر کورنگ ہے، سی این ایس پیرنکائما الگ چیز ہے، سمجھ رہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے انفیکشن کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ میننجائٹس ہو، انکیفیلائٹس ہو، بٹ اگر سیزر کی انڈر لائن کاز جو ہے اس کے اندر فیور کی ہسٹری آتی ہے تو وہ فیبرائل فٹس ہے. کبھی کبھار سیزر آتے ہیں اور اس کا ہم جتنا بھی ورک آؤٹ کریں ہمیں اس کا ایگزیکٹ کاز کا پتہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات اس پیشنٹ میں فیور کی ہسٹری ہوتی تک نہیں ہے تو ہم پھر عام ایپیلیپسی یا سیزر میں لیتے ہیں. بٹ یہاں پہ چاہے کاز انکیفیلائٹس ہو چاہے میننجائٹس ہو، بٹ مریض کو فیور ہے اور فیور کے اوپر اس کو جھٹکے پڑ رہے تو وہ فیبرائل فٹس ہے، سمجھ رہے کہ نہیں. تو ہم میننجائٹس ضرور پوچھتے ہیں. آپ لوگ یو ایس ایم ایل اسٹیپ 2C کے اٹھائے، اس میں فیبرائل سیزر کی جو ٹاپک ہے نا اس کی ڈائگنوز میں سب سے پہلے لکھا ہے ڈو لمبار پنکچر ٹو رول آؤٹ میننجائٹس فرسٹ. فیبرائل سیزر میں ہم کس کو رول آؤٹ کرتے ہیں، میننجائٹس. if there is no meningitis, if you ruled out, CSF examination is very okay. اور پھر بچہ 18 مہینے سے زیادہ ہے، کتنے سے، 18 سے، there is no need to work up. سمجھ رہے کہ نہیں، کوئی ورک اپ کی ضرورت ہو نہیں ہے. اگر بچے کا عمر 6 مہینے سے کم ہے then you have to rule out sepsis. پھر ہمیں sepsis کی ورک آؤٹ کرنا ہے. ہم بچے کی یورین انالیسس کرتے ہیں، بلڈ سی پی کرتے ہیں، پیریفرل سمیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیبرائل سیزر کے ٹاپک جس نے آپ پڑھا ہے یا آپ لوگ جا کر پڑھیں گے تو اس میں میننجائٹس ضرور ان لوگوں نے منشن کیا ہے. کیوں، اس میں فیور ہوتا ہے انفیکشیس ایجنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ لکھیں بچے کو الٹیا یا گردن میں کھچاؤ ہوا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو پیٹس کے اندر فیبرائل فٹس کی ہسٹری ہے اس میں زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ یہاں پہ یہ پوچھیں گے کہ بچے کو لائٹ دیکھنے سے کوئی ایشو ہے کہ نہیں، بچے کو سر میں درد تھا کہ نہیں، بچہ کمپلین نہیں کر سکتا کہ اس کو سر میں درد ہے، ٹھیک ہے جی. مطلب وہ چیز پوچھے. اب جس طرح ہیڈ ایک ہے، اٹ از ون آف دا پریزنٹنگ فیچر ان میننجائٹس، بٹ بچہ تو اپنا کمپلین نہیں بتا سکتا تو ہم پھر بعد میں نہیں پوچھتے. بس بچے کو گردن میں کھچاؤ یا بچے نے الٹیاں کی تھی کہ نہیں. اگر یہاں پہ سر پوچھے سر آئی وانٹ ٹو رول آؤٹ میننجائٹس، یہ کیا رول آؤٹ کرنا ہے، میننجائٹس، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ تو آپ لوگوں نے 3 سوالات جو پرفیکٹ سوالات ہیں نا، 4-5 سوالات آپ لوگوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کو مخاطب کریں. ابھی میں جھٹکے کے حوالے سے، بچے کے جھٹکوں کے حوالے سے کچھ خاص سوالات کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ تعاون کرے گی، ٹھیک ہے جی. آپ وہ پھر کیا پوچھیں گے، بچے میں جب جھٹکے آتے ہیں تو ایک جھٹکے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، کیا پوچھنا ہے، ڈیوریشن پوچھنا ہے. کیونکہ جو سیزر اٹیکس ہوتا ہے اس کا اپنا ٹائمنگ ہے کہ نہیں.
مثال کے طور پہ اس میں جو ہے نا اپنا دورانیہ ہوتا ہے. اب آپ یہ لے کے شاباش سارے کہ ابھی میں آپ سے بچے میں جو جھٹکے لگتے ہیں اس کے متعلق کچھ خاص سوالات کروں گا. تو نمبر 1 یہاں پہ لے کے جھٹکوں کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دورانیہ کتنا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ سوال کیا نا, مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اندازہ نہیں کیا ہے, پھر اس کو تھوڑا سا اور بتائے, جیسا کہ مثال کے طور پہ 1 منٹ تک, 2 تک یا 10-15 منٹ تک. وہ یہ کہے گی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جیسے جھٹکا آتا ہے بچہ بس ودن سیکنڈ ودن اے منٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن کہیں پہ پڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے. یہ جب جھٹکا آتا ہے تو کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کافی دیر کا ورڈ اگر آ جائے تو اس کا مطلب مور دین 10 to 15 منٹس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جلدی ختم ہو جاتی ہے وہ لیس دین 10 to 15 منٹ ہے. تو ہم ڈیوریشن آف فٹس یا ڈیوریشن آف سیزر پوچھ رہے. کلیئر ہے سب کو کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہم یہاں پہ پوچھیں گے, وہ یہ ہے کہ جھٹکوں کے دوران بچہ بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں, سمجھ رہے کہ نہیں, یا بچے کو بے ہوشی ہوتی ہے کہ نہیں, یا جھٹکے کے دوران یا جھٹکے کے بعد بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, سو کانشیس ورسز انکانشیس یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پوچھنا ہے جھٹکوں کے دوران یا بعد, ٹھیک ہے, بچہ بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں, یہ آپ لوگوں نے اس سے سوال کرنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ڈیورنگ دا سیزر اٹیک دا بیبی ریٹین دیئر کانشیسنیس, یہ سمپل سیزر ہے, اسے کیا ہے سمپل, اور اگر وہ مثال کے طور پہ انکانشیس ہوتا ہے تو ایک کمپلیکس سیزر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سو کمپلیکس سیزر اور سمپل سیزر یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ فیبرائل فٹس کے 2 ٹائپس ہیں. آپ لوگ اگر CK2 میں جا کر یہ ٹاپک پراپر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے سمپل ورسز کمپلیکس سیزر, اور اس میں 3 ڈفرینسز ہیں. کتنی ہیں؟ 3. نمبر 1, اگر جھٹکوں کے دوران بچے کی بے ہوشی ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوتی ہے تو وہ سمپل ہے. اگر جھٹکے کا دوران یا 15 منٹ سے زیادہ ہے, کتنا 15 منٹ سے, تو پھر یہ کمپلیکس ہے. اگر 15 سے کم ہے تو یہ سمپل ہے یا پارشل ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ہائی گریڈ فیور ہے تو یہ پارشل ہے, سمپل ہے. لو گریڈ فیور ہے تو کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور پوائنٹ یہ پوچھے, اٹ از ویری امپورٹنٹ, ایک دن میں کتنی بار جھٹکے لگتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو سمپل سیزر ہے اس میں 1 ایپیسوڈ ان 1 ڈے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 90-95% بچوں میں جو سمپل سیزر ہے ایک ایپیسوڈ ایک دن میں آتا ہے, اور جو کمپلیکس سیزر ہے اس میں ملٹیپل ایپیسوڈ ان ڈے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لے کے ایک دن میں کتنی بار جھٹکے بچے کو لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں لے کے دن میں بچے کو کتنی بار جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو بہت آسان دیکھتا ہے. آپ لوگوں نے جب سیکوینس میں یاد کرنے اس میں محنت کرنی پڑے گی. یہ آپ لوگوں نے سیکوینس وائز یاد کرنا ہے, اس کے طریقہ کار یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم کون کون سی چیزیں پوچھیں گے. تو یہاں پہ تو آپ لوگوں نے یہ پوچھ لیا. یہ 3 سوالات جو ہیں اور سے سنیں, جھٹکوں کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے, جھٹکوں کے بعد بچہ بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں, اور دن میں کتنے بچے کو کتنی بار جھٹکے لگتے ہیں. یہ 3 سوالات ہم کرتے ہیں ٹو ڈیفرینشیٹ سمپل سیزر فرام کمپلیکس سیزر. ٹھیک ہے جی, یہ 3 ڈفرینسز پلیز نہ بھولے, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور زیادہ اسٹوڈنٹ اس کو پوچھتے نہیں ہیں, یہی تو چیز ہے جس میں وہ فیل کر دیتے ہیں. یہ ضرور آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. اگر یہاں تک آپ اچھے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ یار ابھی تک سر نے آپ کو روکا نہیں ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, تو آپ نے اب یہ سوال کرنا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ گھر کے یا خاندان میں پہلے کسی بچے کو ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ جو فیبرائل سیزر ہے ہیز اے اسٹرانگ جینیٹک ایسوسیشن, اس کی جو ایسوسیشن ہے جینیٹک کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو کیا پوچھیں گے, فیملی ہسٹری پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ لوگ لے کے خاندان میں کسی اور بچے کو اس عمر میں, ویری ویری امپورٹنٹ, اس طرح جھٹکے لگے ہیں کہ نہیں, جھٹکے لگے تھے کہ نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو فیبرائل سیزر ہے اٹ ہیز اے اسٹرانگ جینیٹک ایسوسیشن. ٹھیک ہے جی, اب 2 چیزیں آپ لوگوں نے بہت امپورٹنٹ بتائے. ٹھیک ہے, جینیٹک ایسوسیشن اس لیے پوچھنا ہے ان آر ای اسٹیپ 1 میں, FCPS پارٹ 1 میں, اس طرح کے کوشچن میں جب یہ والا سوال آتا ہے نا پیٹس کے اندر, تو پتہ کیا بتاتے ہیں کہ بچے کو بخار کے ساتھ جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے والد صاحب کو بھی
والد صاحب کو بھی اس کی عمر میں جھٹکے لگے تھے جب وہ اس بچے کی عمر کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پوائنٹ ہیز اے اسٹرانگ جینیٹک ایسوسیشن وتھ فیبرائل فٹس. ٹھیک ہے, جو فیملی ہسٹری ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں بھولنا اور یہ ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے جناب کر لیا. یہ فیبرائل فٹس کی مین پوائنٹس ہیں. تو فیبرائل فٹس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ فیور کو رول آؤٹ کرنا ہے, فیور کے ساتھ اس کی کاز دیکھنے ہیں, پھر جو جھٹکے لگتے ہیں جو سیزر ہیں اسی کو رول آؤٹ کرنا ہے. اگر کسی نے ایسا سوال کیا منہ پہ آیا کہ بچے کو جب جھٹکے لگتے ہیں تو اس کی پوری جسم سخت ہو جاتی ہے یا جسم کا کوئی خاص حصہ, تو فوکل سیزر اور جنرلائز سیزر بھی اس میں ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پہ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ اس کا بالکل سخت ہو جاتا ہے یا پوری جسم سخت ہو جاتی ہے, تو یہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا دہرائی نہیں ہے, آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں. بٹ میرا تو ماننا یہ ہے جتنا آپ سمپل رکھیں گے, جتنا آپ مین پوائنٹ. اب عام سیزر اور اس میں بہت فرق ہے. کچھ لوگ ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں بچے کو جب جھٹکے لگتے ہیں, اب میری بات غور سے سنیں, وہ کتنے دورانیہ کا ہوتا ہے؟ 15 منٹ سے زیادہ. بچہ بے ہوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. کیا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے بچے نے زبان وغیرہ تو نہیں کاٹی ہے؟ اگر بچے کا عمر 2 یا 2.5 سال سے جو ہے نا آگے ہے, 3 سال ہے, 3.5 سال ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی پوچھنا ہے کہ بچے سے دورانی جھٹکے مطلب پیشاب نکل جاتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, جو یورینری انکانٹیننس ہے یا فیکل انکانٹیننس ہے یا ٹنگ بائٹنگ ہے, یہ مطلب کمپلیکس سیزر کے اندر ہوتے ہیں کہ نہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کا کوئی زبان آپ لوگوں نے دیکھا ہو, زبان زخمی تو نہیں کیا ہے. جھٹکوں کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو بچے نے زبان زخمی تو نہیں کیا, منہ سے خون تو نہیں آتا, یا پیشاب یا جو ہے نا وغیرہ تو آٹومیٹکلی نہیں نکل جاتی. تو یہ چیزیں اگر آپ لوگ پوچھیں گے, یہ ہم تب پوچھتے ہیں جب اس کا دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ ہو, بچے کو جھٹکے کے بعد بے ہوشی ہوتی ہے. یہ کس میں ہوتی ہے؟ کمپلیکس سیزر میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ کمپلیکس سیزر میں. تو آپ لوگوں کو جس بیس بنانا ہے, مطلب ایک بیس آپ لوگ بنائیں گے تو مطلب یہ چیزیں آپ لوگوں سے بالکل وہی پوچھتے ہیں سیم. اب یہاں پر جس نے بتا دیا نا وہ تقریباً پاس ہو گیا ہے. بٹ اچھے نمبر لینے کے لیے ہم پیٹس اور گائنی کے اندر کچھ ایکسٹرا پوچھتے ہیں. ابھی آپ ماں کو کہے کہ اب بھی میں آپ کو کچھ اور سوالات کروں گا جو آپ نے مجھے اس کے جوابات دینے ہیں, جو بچے کی بیماری تک رسائی میں کافی مددگار ثابت ہوگی. تو ہم 3 چیزیں پوچھتے ہیں, اینٹی نیٹل ہسٹری پوچھتے ہیں, نیٹل ہسٹری پوچھتے ہیں, اور پوسٹ نیٹل ہسٹری پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگ لکھیں ویری امپورٹنٹ اینٹی نیٹل ہسٹری, کہ یہ تو ہم نے فیبرائل فٹس کی ہسٹری یہاں تک پڑھ لی, لیکن فیبرائل فٹس کے ساتھ ساتھ آخر میں جب ٹائم ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس سے پوچھنا ہے. مثال کے طور پہ دیٹ از کالڈ اینٹی نیٹل ہسٹری. اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو 2 3 پوائنٹ پوچھنے ہیں, لیکن ہیڈنگ پورے کرنے ہیں, ہیڈنگ کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یار اس نے کچھ نہ کچھ چیزوں کو ٹچ دیا ہے. تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ اب ماں ہے, یہ ہم تب پوچھتے ہیں جب ہم ہسٹری کس سے لیں گے؟ ماں سے لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ ان کو یہ پوچھے کہ حمل کے دوران آپ باقاعدگی سے ڈاکٹر سے اپنی چیک اپ کرواتی رہی کہ نہیں, کیونکہ جو اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ون. کیا پتا وہ ماں مثال کے طور پہ ولیج سے آئی ہے اور اس کے بچے کو جو جھٹکے لگتے ہیں وہ پری میچور تھا. کیا تھا؟ پری میچور, اور اس نے اپنی وزٹس وغیرہ نہیں کرائے تھے, ان کو نالج ہی نہیں تھا کہ کیسے خیال رکھنا ہے, تو پھر یہ پرابلم وغیرہ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ضرور آ سکتی ہے. تو لکھیں حمل کے دوران, یہ سمپل پوائنٹ بتا رہا ہوں, حمل کے دوران آپ باقاعدگی سے ڈاکٹر سے اپنی صحت کی چیک اپ کرواتی رہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ شوگر ٹیسٹ, ہائی بلڈ پریشر, یہ چیز آپ دیکھتی رہی کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو زیادہ آسانی ہوگی کہ میرا آنسر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دوسری امپورٹنٹ بات, حمل کے دوران کوئی دوائی یا کوئی ادویات وغیرہ کی استعمال کیے کہ نہیں, ٹیراٹوجینک ایجنٹس ہوتے کہ نہیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ ون. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ حمل کے دوران ادویات وغیرہ استعمال کی کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر کی ہے تو کون سی ہے دکھائیں. ٹھیک ہے, نام آتی ہے تو بتائے گی, نہیں آتی تو کل جب آپ آئے گی واپس تو ساتھ لے کے آئے تاکہ آپ دیکھیں کون سی لسٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ حمل کے دوران جو ٹیسٹ آپ نے کروائے اپنی صحت کے لیے اس کی ریکارڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر ہے تو وہ دکھائے. کبھی کبھار تو وہ ویسے بھی بول سکتی ہے کہ ہاں میں نے ٹیسٹ کروائے
لیکن اس کے پاس تو کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں ہوگا تو ہم اس پہ بلیف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ حمل کے دوران، ٹھیک ہے جی، پریگننسی کے سوالات کرتے ہیں، حمل کے دوران اگر ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ دکھائے، ٹھیک ہے، کروائے ہیں تو وہ دکھائے، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی رپورٹیں دکھائے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس نے کون سی ٹیسٹ کرائی، کب کرائی اور اس کی رپورٹس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آخر میں اگر ایک سوال ایڈ کرے جو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ حمل کے دوران آپ کے ٹیسٹ میں کبھی خون کی کمی تو نہیں آئی، کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی کے چانسز ہوتی ہے، ماں سے بچے کو غذا کم ملتی ہے تو پھر بچوں کو مسئلے مسائل آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمل کے دوران خون کی کمی وغیرہ تو نہیں، حمل کے دوران دیکھیں اس طرح بولے آئرن لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خون کی کمی تو نہیں تھی، اس طرح آپ لوگوں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی، خون کی کمی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا۔ یہ 3-4 کوشچن ایسے ہیں، یہ اینٹی نیٹل ہسٹری ہے، کیا ہے؟ اینٹی نیٹل۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ کو حمل کے دوران شوگر ہوا ہے کہ نہیں، اگر اس کو ہوا تھا تو ٹیسٹ کروائے تھے کہ نہیں، مطلب کتنے کروائے تھے، اس کی رپورٹ دکھائے، یا حمل کے دوران جب آپ بلڈ پریشر دیکھتی رہے تو وہ کبھی بلڈ پریشر ہائی یا لو تو نہیں ہوا تھا، یہ سارے سوالات بنتے ہیں، بٹ ہم نے اسے 4-5 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک چیز پہ کرتے رہے اور آپ سے پورا اسٹیشن نکل گیا بٹ ایگزامنر کو اینڈ پہ یہ نہ پتا چلا کہ آپ کیا پوچھنے جا رہے تھے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اتنا پوچھے جتنا آپ ختم بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اینٹی نیٹل ہے، اس کے بعد لیکن نیٹل ہسٹری، مطلب جس کو ہم لیبر ہسٹری بھی کہتے ہیں، کہ جب پریگننسی ختم ہوتی ہے اور بچے کی جناب پیدائش کا وقت آتا ہے تو اس کو ہم نیٹل ہسٹری کہتے ہیں۔ نیٹل سے مراد جو ہے لیبر ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 1 آپ لوگ یہاں پہ لے کے دیٹ از کالڈ نیٹل ہسٹری۔ جو نیٹل ہسٹری ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ لوگ کو ایک بات بتانی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کو درد شروع ہوئی تھی، کیونکہ ماں کو کنٹریکشن فیل ہوتی ہے، یوٹرائن کنٹریکشن، درد شروع ہونے سے پہلے، درد شروع ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کتنا وقت لگا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مطلب درد جب آپ کو شروع ہوئی تو بچے کی پیدائش تک کتنا وقت آپ کو لگا تھا، اندازتاً وہ بتائے گی کہ 1 دن لگا تھا، 6 گھنٹے لگے تھے، 5 گھنٹے لگے تھے، وہ ہم گائنی میں ڈسکس کریں گے۔ سٹیجز آف لیبر تو پڑھے ہوں گے، فرسٹ سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج ہے اور تھرڈ سٹیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ لکھیں کہ مثال کے طور پہ درد شروع ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کتنی دیر لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو بچہ ہے وہ ایکٹیولی مطلب یہ ہے کہ ڈیسینڈ کر رہا تھا کہ نہیں، یا ماں میں ایکٹیولی یوٹرائن کنٹریکشن تھے کہ نہیں، اور اس سے ڈیلیڈ لیبر کا پتہ چلتا ہے، کس چیز کا؟ ڈیلیڈ لیبر کا، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ون۔ پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش نارمل ہوئی تھی یا آپریشن سے، ہاں جی، بچے کی جو پیدائش ہے وہ نارمل ہوئی تھی یا آپریشن سے۔ اب دیکھیں یہ سوالات اس فیبرائل فٹس کے ساتھ اتنے اسٹرانگلی لنک نہیں کرتے، بٹ یہ ہسٹری کا حصہ ہے، تو آپ لوگوں نے پوچھنا ہے نمبر لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے بچے کی پیدائش نارمل ہوئی تھی یا آپریشن سے، ٹھیک ہے، عام اب بات ہے، بس آپ لوگوں نے اس کو ایک طریقے سے پوچھنا ہے۔ پھر اگر وہ جیسے بھی کہے گی نارمل ہے آپریشن سے، پھر آپ نے جناب یہ پوچھنا ہے بچے کی پیدائش ہوئی کہاں پہ تھی، گھر میں یا اسپتال میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نیٹل ہسٹری میں پوچھنا ہے، اور یہ ہسٹری نا گائنی کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ گائنی میں جب ہم مثال کے طور پہ اس میں جب آپس کے اندر کچھ ہسٹری لیں گے تو اس میں بھی اسی طرح فارمیٹ ہے، بٹ اس کی پریزنٹنگ کمپلینٹ بس الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ لکھیں بچے کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگ لکھے بریکٹ میں گھر یا ہسپتال میں، ٹھیک ہے جی، گھر یا ہسپتال میں، ٹھیک ہے۔ دس ویری ویری امپورٹنٹ ون۔ تو آپ لوگوں نے یہ پوچھ لیا، یہ سوالات مور دین انف ہے ٹو آسک فرام دا مدر اباؤٹ دا بیبی ریگارڈنگ نیٹل ہسٹری، ٹھیک ہے جی۔ اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو اس کے بعد لے کے پوسٹ نیٹل، یہ کیا ہے؟
पोस्ट नेटल। मिसाल के तौर पे वंस द बेबी इज बॉर्न, अब आप लोग खुद सोचें इतने सवालात अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 मिनट कम पड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड ऑफ पोस्ट नेटल हिस्ट्री, ठीक है जी, पोस्ट नेटल हिस्ट्री, ये हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में आप लोगों ने 2 सवालात करने हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चा कितनी देर में रोया था, मतलब ये है कि जो लंग एक्सपांशन है, सरफेक्टेंट का नाम सुने कि नहीं, हम ये देखते हैं बच्चा कोई प्रीमेच्योर तो नहीं था, ठीक है, या बच्चे में एटीलेक्टेसिस वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं थी, तो लेकिन बच्चा पैदाइश के बाद कितनी देर में रोया, ठीक है। सो बच्चा और जितना जल्दी वो क्राई करता है दैट इज अ गुड साइन फॉर कार्डियोपल्मोनरी एडाप्टेशन, ठीक है जी। पैदाइश के बाद कितनी देर बाद रोया, ठीक है। और एक सवाल ये करें कि पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन कितना था, ठीक है जी, इससे लो बर्थ वेट बेबी वगैरह का पता चलता है, ठीक है जी। सो बच्चे का वजन कितना था, ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने जरूर करना है, कितना था, ठीक है। ये 2 सवालात ऐसे हैं जो पोस्ट नेटल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर माँ ने उधर बताया है ना, ये सवाल ऑप्शनल होता है। जब आप प्री नेटल में थे कि आपने दौरान हमल बाकायदगी से डॉक्टर साहब से अपनी टेस्ट वगैरह करवाए कि नहीं, जैसा कि शुगर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और उसने कहा कि हाँ मैं तो शुगर की मरीज़ा हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ, तो फिर उसका जो बच्चा होता है वो मैक्रोसोमिक भी हो सकता है, और जैसे वो पैदा होगा तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर वो शुगर की पेशेंट थी तो सिर्फ ये पूछें फिर पोस्ट नेटल में कि बच्चा पैदाइश के बाद बेहोश तो नहीं हुआ था, ठीक है जी, कि मतलब ये है कि न्यू नेटल हाइपोग्लाइसीमिया पूछते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये जब माँ जो है डायबिटिक होती है, माँ डायबिटिक होती है, तो हम बाद में जस्ट यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो बच्चा है वो पैदाइश के बाद बेहोश तो नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आप पूछे तो अच्छी बात है, ठीक है, एंड इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ठीक है जी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बिल्कुल ले सकते हैं, बट इधर स्मोक का इतना वो नहीं है, मतलब ये है फीमेल के अंदर। लेकिन अगर आप स्मोकिंग, कोकेन यूज, ये सारे इसके अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि स्मोकिंग स्ट्रेस फैक्टर है या लो बर्थ वेट के लिए कोकेन रिस्क फैक्टर है, वो तो फिर एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बट आप पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप पूछे इसके पीछे रीज़न होना चाहिए, बात वही आती है, ठीक है जी। तो ये 2 सवालात तो बेसिक्स है, ठीक है, और एक मैंने आप लोगों को ऑप्शनल बताया। इसके बाद लेके फीडिंग हिस्ट्री, क्या पूछेंगे, फीडिंग हिस्ट्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके बाद हम फीडिंग हिस्ट्री पूछते हैं बच्चे की, ठीक है, फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री में अब आप लोगों ने 2-3 सवालात ज़रूर करने हैं, ठीक है जी, कि पैदाइश के बाद बच्चे को कितनी देर में दूध पिलाना शुरू किया है, ठीक है जी। और सवाल ये है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके पैदाइश के बाद बच्चे को माँ चाहिए कि दूध पिलाना शुरू करे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके कि बच्चे को कितनी देर बाद दूध पिलाना शुरू किया था, ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये पूछना है कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है या डब्बे वाला, ठीक है जी। इसको कहते हैं फार्मूला मिल्क और एक होते हैं जो मदर मिल्क है, ठीक है जी। ये डिफ्रेंशिएट करना लाजमी होता है। जो बच्चा है मिसाल के तौर पे या डब्बे वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर है, अगर वो कहते हैं कि उसकी जो माँ है उनका जनाब दूध नहीं है एंड शी कांट फीड द बेबी, बच्चे को हम डब्बी वाला दूध दे रहे हैं, तो फिर ये सवाल ज़रूर करना है कौन से डब्बी वाला, ठीक है जी। अगर नाम उसको पता है तो ठीक है, लेकिन या उसको कहो कि डब्बी वाला दूध तो आप पिला रहे, बट दूध पिलाने से पहले उसको बनाते कैसे हैं, ये आप लोगों ने फार्मूला पूछना है कि वो किस तरह मिलाते। अब यहाँ पे अगर आपसे वो सवाल करें ना पीड्स वाले कि डॉक्टर साहब आप बताए, माँ है उसको पता नहीं है, तो उसको दूध कैसे जनाब बनाना है, ये वो ज़रूर बताते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि सर जो डब्बी मिलती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे BF1 है, BF2 है, ये नाम सुने क्या नहीं, या मुख्तलिफ लैक्टोजिन 1 लैक्टोजिन 2 है, ये जो डब्बी वाला दूध होता है इसके अंदर अपनी स्पून होती है, ठीक है ना, चम्मच होता है,
تو ہم کیا کرتے ہیں جو فیڈر ہے بچے کا جو فیڈر ہے اس کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے 1 2 3 اور ہم کہتے ہیں یہ 7 اونس ہے یہ 9 اونس ہے اس طرح کے نہیں. تو مثال کے طور پہ اس پہ مارکنگ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں ماں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر مثال وہ 3 اونس پانی ڈالتی ہے فیڈر کے اندر 3 اونس کتنے تک 3 تو ہمیں 3 چمچ ہی ڈالنے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے فار ایوری اونس ان دا فیڈر واٹر دیر شوڈ بی 1 اسپون فارمولا ملک. ٹھیک ہے جی. تو مطلب 1 اونس کے لیے 1 چمچ کا ہونا وہ ضروری ہے. لیکن جو چمچ ہے وہ سٹینڈرڈ ہے, جو ڈبی کے اندر اپنی چمچ ہے وہی 1 چمچ ہمیں 1 اونس پانی میں ملانا ہے. مثال کے طور پہ بچہ جب تھوڑا سا گرو کرتا ہے پہلے 6 مہینے تک اگر بچے کو ڈبی والا دودھ دینا ہے تو BF1 دیتے ہیں. کون سا BF1. ٹھیک ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. پھر اگر بچے کو ہم 6 مہینے کے بعد اس کو ہم کیا کرتے ہیں ویننگ کہتے ہیں, بچہ ٹوس غذاؤں کی طرف آتا ہے اور بچہ آہستہ آہستہ پھر روٹی لینا شروع کرتا ہے ٹوس غذائیں لینا شروع کرتا ہے, اس کو ویننگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ویننگ. ہم نے یہ سوال تو کرنا ہے کہ بچے نے ٹوس غذائیں کب سے کھائی تھی یا ٹوس غذائیں کس عمر سے کھانا شروع کی تھی. یہ نارملی 6 منتھ سے ہوتا ہے. کتنا 6 منتھ سے. دوسری بات یہ ہے کہ 1 مہینے سے لے کے 6 منتھ تک ہم BF1 دیتے ہیں, پھر 6 منتھ سے لے کے 12 منتھ تک BF2 دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں BF2. اب بچہ سال کا ہو گیا 12 مہینے کا ہو گیا پھر 12 مہینے سے 2 سال تک یا 12 مہینے سے 24 منتھ تک BF3 دیتے ہیں. کیا دیں گے BF3. تو غور سے سنیں فار فرسٹ 6 منتھ آف ایج BF1 ہے, نیکسٹ 6 منتھ کے لیے کیا ہے BF2 ہے اور فار نیکسٹ 1 ایئر کیا ہے دیٹ از BF3. یہ اس کا ہے. اور اس میں جو ملک بنانے کا فارمولہ ہے وہ سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پوائنٹ. لیکن بچے کو 15 مہینے تک 12 یا 15 مہینے تک بالکل بھی گائے وغیرہ کا دودھ نہیں دینا, کیونکہ جو بچہ ہے اس کی انٹسٹائن امیچور ہے, وہ گائے کا دودھ پراپر طریقے سے ابزارب نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے جی. تو بچے کو گائے کا دودھ یا جو بینس کا دودھ ہوتا ہے یہ جو مطلب دیتے ہیں اس سے بچے کو پھر بلوٹنگ ہوتی ہے, ابڈومینل ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ایون ڈائریا کی شکایت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم بچوں میں ڈائریا کی ہسٹری پوچھیں گے تو ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں بچے کو کوئی گندم والی چیز کھلانے کے بعد پیچس ہوتے ہیں یا کوئی دودھ پلانے کے بعد ہوتے ہیں. لیکٹوز انٹولرنس اور سیلیک ڈیزیز یہ 2 ایسی چیزیں ہیں ڈائریا کے اندر اگر آپ لوگ پوچھیں دیٹ ول بی مور دین انف. اگر بچے کو ڈائریا کی ہسٹری آپ لوگوں کو لینی ہے اور آپ یہ بتائیں کہ ڈائریا کے ساتھ بچے کو جناب الٹیاں بھی لگتی ہے کہ نہیں, دیٹ از ون آف دا موسٹ کامن فائنڈنگ ان ڈائریا ان پیڈس دیٹ از گیسٹرونٹرائٹس. وہ کیا ہے گیسٹرونٹرائٹس. تو 3-4 چیزیں ہیں اگر آپ لوگ اس کو پراپر طریقے سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نمبر اچھے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو سوال ہم نے کیا ہے ڈبی والا دودھ اگر وہ دے رہے ٹھیک ہے جی تو ہم پھر یہ سوالات تھوڑے سے آگے کریں گے. کون سے ڈبی والے, بچے کی عمر مثال 18 مہینے اس نے بتایا ہے تو پھر کون سے ڈبے والے, اگر وہ BF2 پہ ہی ابھی بھی ہے تو اس کو چینج کر کے آپ لوگوں نے BF3 لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈبی والا دودھ پوچھا نا, ہم تو ہسٹری فیبرائل فٹس کی لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ ایک سوال صرف یہ کریں کہ ڈبی والا دودھ پلانے کے بعد بچے کو پیچس وغیرہ یا ڈائریا کی شکایت تو نہیں ہے, تو یہ سوال بہت اچھا امپریشن ڈالے گی. اگر وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ تو ہے بٹ ابھی یہ اس کو جٹ کے پڑھ رہے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو پہلے دکھا ہے, یہ بھی بچے کو ایک مسئلہ ہے, تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ابھی میں آپ کو دوسرا ڈبی کا دودھ لکھنے والا ہوں, آپ نے یہ لینا ہے, اس سے بچے کو کافی جو ہے وہ ریلیف ملے گی. وہ پھر لکھنا ہے NAN نین 1 نین 2 نین 3. یہ جو نین کے نام پہ دودھ آتے ہیں یہ لیکٹوز فری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں لیکٹوز فری. ایک تو BF1 BF2 BF3 ہے اور ایک ہے نین NAN نین 1 یہ 6 مہینے تک دیتے ہیں اگر بچے کو لیکٹوز انٹولرنس ہے, نین 2 پھر 6 مہینے تک آگے دیتے ہیں تو بچہ کتنے سال کا ہو گیا 1, اور پھر نیکسٹ 1 ایئر کے لیے ہم نین 3 دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نین کے نام پہ جتنے بھی فارمولا ملک ہیں یہ سارے کے سارے لیکٹوز فری ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں. So these points are very important that you people must ask from the mother while taking history for the febrile fits. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بچے نے ٹوس غذائیں کھانا کب سے شروع کی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم ویننگ کا پوچھ رہے ہیں, کس چیز کا ویننگ کا. ٹھیک ہے. سو بچے نے یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سوال کرنا ہے which is very very important one. ٹھیک ہے جی. کہ بچے نے کچھ یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں, ٹوس غذائیں کب سے کھانا شروع کی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے ضرور. ٹھیک ہے. which is very very important one. اب یہ آپ لوگوں نے سوال کیا that is more than enough for the feeding history. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ایکچولی آج کل بچے کی غذا کیا ہے، آج کل بچہ کیا کھا رہے، مطلب ہر ایک چیز کھا رہے، کچھ چیزیں نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے جی، یہ عام سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ویکسینیشن یا امیونائزیشن ہسٹری، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن یا امیونائزیشن۔ میں ایک چیز بتاؤں فرینکلی کہ بھائی 2-3 نوٹس دے کے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس میں ساری چیزیں غلط لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ اس کو رٹ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر پاس نہیں ہوا۔ ان میں سے جو سوالات ہیں نا وہ اس نے جو لکھے ہیں، میں نے 2-3 نوٹس بتانے کون سے ہیں، میں نے کل دیکھے، دے آر ویری انکمپلیٹ۔ تو اس کے اندر اگر آپ لوگ رٹے لگاؤ گے نا کہ یار یہ ہے، تو آپ لوگوں نے تو بتانا ادھر یہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ ہسٹری لے رہے فیبرائل فٹس کی، ماں کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو کان کا ایشو نہیں ہے، پیشاب کا نہیں ہے، بٹ اس کو مثال کے طور پہ گردن میں کچاؤ یا الٹیاں ہے، تو پھر آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسپیسیفائی کرے کون سی چیز کہاں بولنی ہے، کس طریقے سے بولنی ہے۔ اف یو رولڈ آؤٹ meningitis you have to go for LP لمبار پنکچر، اور اگر مثال آپ لمبار پنکچر رول آؤٹ نہیں کرتے تو گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ کوئی ورک اپ کی ضرورت ہو نہیں ہے، بشرط اس کے کہ اگر بچے کا عمر 6 منتھ سے کم نہ ہو، کیونکہ 6 منتھ سے کم عمر بچے میں فیبرائل فٹس کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ سیپسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کس چیز کے؟ سیپسس سے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کا عمر 6 مہینے سے زیادہ ہے، اس کو مننجائٹس نہیں ہے، سو دیر از نو نیڈ ٹو ورک اپ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے وہاں پہ بتانی ہے کہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کب کرنی ہے، کون سی ٹیسٹ کرنی ہے، کس ایج میں کرنی ہے، یہ سوالات نالج والے ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں امیونائزیشن، ٹھیک ہے جی، ہم ویکسینیشن یا بچے کی امیونائزیشن ہسٹری پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اس میں ایک سوال کرنا ہے، بچے کو حفاظتی ٹیکے ٹائم پہ لگوائے ہیں کہ نہیں، اس طرح بولیں گے نا کہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں یہ بچے کو ٹائم پہ لگوائے تھے کہ نہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو سوال کرنا ہے پہلا یہاں پہ لے کے کہ بچے کو حفاظتی ٹیکے بر وقت لگائے گئے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، لگائے گئے تھے کہ نہیں، یہ آپ لوگوں نے ضرور پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی، بر وقت لگائے گئے تھے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پوچھنا ہے کہ بچوں کو یا بچے کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے جی، پولیو یہ ضرور پوچھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کی مت یہ ہے کہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے، جس طرح عام آج کل بھی آپ ولیجز میں دیکھ کے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن فیلڈ آف دا میڈیسن کے اندر جو سر ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار پولیو کے قطرے بچے کو ٹائم پہ لگوائے ہیں کہ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا اگر ایج جو ہے نا وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سوال اگر آپ لوگ کریں گے اس سے امپورٹنٹ ہے، بٹ بچے کو حفاظتی ٹیکے بر وقت لگائے گئے کہ نہیں۔ اب اس پہ وائی چلتا ہے، وہ آپ لوگ کو میں نے ایک PDF رکھی ہے کہ بھائی EPI امیونائزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی BCG کب لگواتے ہیں، OPV کب لگواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے جو جی کس طرح مطلب ہاں میں وہ بتا رہا ہوں، دیکھیں اصل میں جو ویکسینیشن کی طریقہ کار ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہر ہاسپٹل کی پروٹوکول پہ، یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب جس طرح بچہ پیدا ہو گیا تو پوری دنیا میں انکلوڈنگ ایوری ویئر BCG ویکسین پہلے لگاتے ہیں۔ کون سا؟ BCG، مطلب BCG سے پہلے ہم OPV یا IPV نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ BCG ویکسین بیسیلس کالمیٹی گویرین یہ وہ ویکسین ہے جو TB کو پریونٹ کرتا ہے، اور یہ ہم پیدائش کے پہلے بعد لگواتے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ ویکسینیشن ہوتی ہے، کرائٹیریا کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتا ہے اور پھر فارم آگے پیچھے، کچھ اورل ہوتی ہے، کچھ IV ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے نا ہم IM لگاتے ہیں۔ تو وہ ویکسینیشن کا جو نیو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ شیئر کریں۔ میرے پاس تو جو لیٹسٹ ہے جو میرے علم میں ہے کہ اس کو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہی ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مطلب جو پبلک کے اندر جو ہاسپٹلس کے اندر جہاں پہ بھی آپ جائے اس کو وہی ہی فالو کرتا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو جس طرح آپ بتا رہے کہ دوست تھا اس نے کچھ اور اس کے ساتھ گفتگو کی ہوگی کچھ پوائنٹ پہ جو آپ کو نہیں پتہ ہے، کیا پتہ اس نے کس بیس پہ یہ کہا ہوگا، لیکن جو شیڈیول ہے وہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ کہیں پہ چینج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ایگزامنر ہے وہ بھی تو ڈاکٹر ہیں، تو اس نے بھی کہیں پہ کام کرنا ہے، اس نے سیم چیز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہاں جی ہاں وہ ہم کریں گے نا، بس یہی ہے نا۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو ریئل بچہ ہوتا نہیں کہ اب ویکسین لگائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیز نہیں ہے، نہیں وہ کرنا ہے نا، نہیں دیکھیں
آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یار آئی وی کیا ہے, سب کیوٹینیس کیا ہے, وہی پوچھ رہے ہیں. کچھ ویکسین ہے جس کا آپ کو روٹ آنی چاہیے, اس کو روٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ مطلب ڈفرینٹ ویکسین کے ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں کہ ہم آئی وی کون سے لگاتے ہیں, سب کیوٹینیس کون سے لگاتے ہیں. تو کچھ ویکسین جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے روٹس آپ کو آنے چاہیے. جو ٹیبل آپ لوگ کو شیئر کروں گا اس میں روٹس بھی لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو آپ لوگوں نے پڑھ کے جانے. لیکن یہاں پہ جب آپ ویکسین کا پوچھتے ہیں نا تو سر یہاں پہ ویکسینیشن پہ سوال کرتا ہے اور اس پہ وائوا چلتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں. تو جو ٹیبل آپ لوگوں کو ملے گا, جس طرح آج آپ لوگوں نے پیٹس کیا ہے, مثال کے طور پہ آج جو ڈیٹ ہے وہ 13 ہے, ایگزام آپ لوگوں کا انشاءاللہ کوئی 1-2 میں ہے, کسی کا 8-9 میں آ جائے گا. تو ایگزام سے 1 دن یا ایگزام سے 2 دن پہلے جو ٹیبلز وغیرہ ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے, کیونکہ یہ ٹیبل بعد میں بندہ بھول جاتا ہے. آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یار یہ ٹیبل ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو میمورائز کرنا ہے, اس پہ ابھی جتنا زیادہ محنت کریں گے, ایگزام سے 1 دن پہلے پڑھ کے جائیں گے تو وہ نیولی فریش آپ کے مائنڈ میں ہوگا, تو انشاءاللہ پھر اچھا پرفارم کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ حفاظتی ٹیک آپ لوگوں نے بتانے, اور اس کے بعد جسٹ آپ ماں کو یہ بتائیں گے کہ میں کافی حد تک آپ کے بچے کا مسئلہ سمجھ چکا ہوں, ابھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے اس کو ڈسکس کروں گا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے بچے کو اچھی سے اچھی علاج شروع کروائے, ٹھیک ہے جی. دیٹ از, اور آپ پھر اس کیا کریں, اس کی گریٹنگ کریں کہ آپ کے تعاون کا شکریہ, ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگوں نے ہسٹری لینی ہے, اس میں اور کچھ مزید نہیں ہے. اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے نا, نمبر 1 امپریشن آپ لوگوں کا کیا ہے, اپروچ کیا ہے, مطلب آپ کی پریزنٹیشن. نمبر 2 ایجنڈا. ایجنڈا سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ پوچھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس لاجک کون سی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایجنڈا ہے. اور آخر میں جناب یہ پری نیٹل, نیٹل, پوسٹ نیٹل, فیڈنگ اور امیونائزیشن ہسٹری, یہ پیٹس کے اندر ایکسٹرا ہے جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. تو جو جی ہاں کس چیز کا, نہیں اس میں اوول نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیسن میں آتی ہے, پیٹس کے اندر ہم وہ نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے جی. اوکے, آپ لوگوں نے یہاں پہ بتانے کہ آپ کے تعاون کا شکریہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فارمیٹ ہے, اور فیبرائل فٹس پچھلے 2-3 سال سے فریکوینٹلی آ رہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ لوگ پاس پیپر دیکھیں اس کے اندر اس کی ہسٹری زیادہ پوچھی گئی ہے, تو یہ آپ لوگوں نے اچھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ڈائریا کی ہسٹری ہے, اور اس کے بعد جو مثال سمپل فیور ہے, ایک تو سیزر ہے نا اور ایک سمپل فیور ہے, اس کی ہسٹری انشاءاللہ آپ لوگ کو PDF میں دے دوں گا, ٹھیک ہے جی. ہاں سوال کریں. ہاں اوکے, ڈیولپمنٹل ہسٹری ہم لیں گے کہ نہیں لیں گے پیٹس کے اندر؟ اگر ہم لیں گے تو اچھی بات ہے, اگر آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ یار بچے کو مثال اس نے پہلا قدم کب لیا تھا یا بچے نے کرالنگ کب کی تھی, تو آپ کو پھر وہ ٹیبل آنا چاہیے. لیکن جو مائل سٹون ہے, ڈیولپمنٹل مائل سٹون, وہ ہمیں الگ سٹیشن آتا ہے کہ مطلب ایک بچہ ہے وہ ابھی 1.5 سال کا ہے, بٹ وہ جناب سپورٹ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتا, تو اس کا کون سا فنکشن خراب ہے, وہ ہم پھر ٹیبل میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ اس ٹیبل سے 2-3 چیزیں اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے پوچھنا ہے, ول بی اے گڈ نٹ بیڈ, ٹھیک ہے جی. وہ مطلب آپ کر سکتے ہیں, ہسٹری کا حصہ ضرور ہے, بٹ اگر آپ اتنا بھی اچھا پرفارم کریں گے آپ کو فیل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو فیبرل فٹس کی ہسٹری آئی تھی نا, تو اس میں آپ لوگوں نے کون کون سے سوالات تھے اس میں جو آپ لوگوں نے نہیں کیے تھے, مطلب آپ لوگوں کو جو ایگزام دے رہے تھے تو اس طرح کی فارمیٹ پتہ تھی پہلے کہ نہیں, یا آپ لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ کس طرح تھا, یا کون سی غلطیاں ہوئی تھی, تاکہ ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ شیئر کر سکیں. دیکھیں اسی وجہ سے ان کا رہ گیا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں, اور ان کو پتہ بھی تھا. اگر اس نے فیبرائل فٹس کی بات ہے تو اس نے وہی پوچھی تھی جو ہم نے پڑھی, لیکن بعد میں اس سے کہا کچھ اور یا کچھ اور, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نیٹل, پوسٹ نیٹل, پری نیٹل, یہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے, یہ ضرور ہوتا ہے, یہ ہسٹری کا حصہ ہے. اب یہ کہہ رہے کہ میں نے تو ایسوسیشن کی ہے, ڈفرینشیل بھی اس نے بنائے ہیں, تو اس سے شاید اس نے یہ پوچھا ہوگا کہ مزید اور یا مزید اور, تو اس نے پھر یہ نہیں پوچھی, تو اس وجہ سے نا اس کا جو ہے وہ رہ گیا. لیکن اگر آپ لوگ ادھر تک پوچھیں گے انشاءاللہ ایوری ون ول بی پاس, ٹھیک ہے جی. مور دین انف ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے علم میں کچھ ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن میری طرف سے دیٹ از مور دین انف, ٹھیک ہے. ابھی 15 منٹ بریک کرے, نیکسٹ لیکچر میں پھر کیس ڈسکس کرتے. شاباش.